یہ صحرائے رب الخلیل ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریتیلا صحرا۔ عربی زبان میں رب الخلیل کے معنی ہیں ویران چوتھائی۔ صحرا کا یہ حصہ ریگزار وہابیہ کہلاتا ہے۔ میں سفر عمان کا آغاز پیغمبروں کے شہر سلالہ سے کرنا چاہتا تھا، جو عمان کا دور دراز ترین مقام ہے۔ بہت سویرے میں کوہ ہجر یعنی مقام سمود کے کنارے واقع صاف ستھری پکی سڑک ہائی وے 39 پر مہوے سفر تھا۔ میں 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اور یہی میری گاڑی کی انتہائی رفتار تھی۔ صحرا میں سورج نمودار ہونے کا منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ اس سے اچھی طرح لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے روک لی۔ سلالہ کے مقام سے 80 میل پہلے دائیں جانب مڑ گیا اور 10 میل کے فاصلے پر واقع قصب شسر پہنچ گیا۔ اس پراسرار قدیم شہر کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ عبر ہے، ایک گم گشتہ تاریخی شہر۔ سن 5000 قبل از مسیح میں خوشحالی میں ڈوبے اس شہر کے متعلق یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اسے عاد کے بیٹے شاہ شدہ نے تعمیر کرایا اور لوبان کی تجارت کا مرکز بنا دیا۔ کسی زمانے میں قیمتی سامان سے لدے اونٹوں کے قافلے جزیرہ نماء عرب تا یروشلم مہوے سفر ہوتے تھے۔ لوبان مذہبی تقریبات کے موقع پر جلایا جاتا تھا۔ قرآن پاک اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس نے یہ خوشبودار گوند نما مادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ قصبہ شسر کی حالیہ آبادی کو یقین کامل ہے کہ وہ قوم عاد کی نسل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہزاروں سال قدیم طرز حیات اپنائے ہوئے ہیں اور پوری کوشش سے کسی بھی مذہبی یا معاشرتی تبدیلی کو اپنی تہذیب و ثقافت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اس جگہ کو قصر وبار بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کام کرنے والے ایک شخص پرتاب نے مجھے رہنمائی کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہاں کھدائی سے بے شمار قدیم آثار برآمد ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن شاہ عمان نے جرمن ماہرین آثار قدیمہ کو مزید کھدائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس مقام کو یونیسکو نے عالمی اثاثہ قرار دیا ہے۔ پس منظر میں آپ کو تباہ حال فوارہ اور دائروی مینار دیکھنے کو ملیں گے۔ ان میناروں کی اونچائی 55 فٹ ہے۔ فوارے کا منبع 80 فٹ کی گہرائی میں بتایا جاتا ہے۔ میں سیڑھیوں کے ذریعے نو تعمیر شدہ تہ خانے تک چشمے کا منبع دیکھنے گیا۔ یہاں کچھ آب رسانی کے پائپ، کوڑا کرکٹ اور ٹیوب ویل پمپ تھے اور نہایت ناگوار بو بھی۔ پرتاپ میرے گائیڈ نے مجھے بتایا کہ گزشتہ سالوں تک بھی یہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ اپنے زور پر پھوٹتا تھا، لیکن اب یہاں ایک ٹیوب ویل تعمیر کر دیا گیا ہے جو پانی کو اوپر کھینچتا ہے۔ اس دن پمپ بھی نہیں چل رہا تھا، غالباً تہ میں پانی خشک ہو چکا تھا۔ اب شاید یہ بارشی موسم میں ہی فعال ہوگا۔ یہ قدیم شہر عبر، جس کا حوالہ صرف بدوی لوک داستانوں سے ہی ملتا ہے، سن 1990 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں دریافت ہوا۔ اسی دریافت نے اس جگہ کے متعلق گہرے تجسس اور دلچسپی کو جنم دیا۔ اس جگہ شہر کے آثار زمین سے نمودار ہوتے ہی یہ امر یقینی ہو گیا کہ یہ قوم عاد کا ملکیتی شہر ہے، جہاں مشہور بادشاہ شداد نے جنت ارضی تخلیق کی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کا ثبوت وہ برج ہیں جن کا حوالہ خاص طور پر قرآن پاک نے دیا ہے۔ کھدائی کرنے والی تحقیقاتی ٹیم کے رکن ڈاکٹر زین کے مطابق یہ برج عبر شہر کے نمایاں ترین آثار ہیں، اور جنت شداد یعنی ارم کے متعلق تمام روایات میں بروج و میناروں کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ برآمد ہونے والا مقام ارم ہی ہے۔ جنت ارضی جو شداد نے مقام عاد پر تعمیر کرائی تھی اور جو قرآن پاک میں مذکور ہے، باغ ارم کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ الفجر میں آیات 6 تا 8 میں آیا ہے۔ ارشاد پاک ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اہل عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اہل ارم وہ جنہوں نے نہایت بلند ستون بنائے، ایسے جیسے کہ زمین پر کبھی نہ بنائے گئے تھے۔ القرآن سورہ فجر آیات 6 تا 8۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں اپنا پیغام دے کر بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کا پیغام لائے ہیں تاکہ وہ خود خوفی اختیار کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو صرف خدا کی اطاعت کی تلقین کی اور انہیں نافرمانی کی صورت میں ملنے والے عذاب سے خبردار کیا۔
ان کی انتھک کوششوں کے باوجود بھٹکے ہوئے اہل عاد راہ راست پر نہ آئے۔ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی اور اس راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جو حضرت ہود علیہ السلام بتاتے تھے۔ اہل عاد کی نافرمانی کا ذکر قرآن پاک نے اس طرح کیا ہے، اور ہم نے اہل عاد کے پاس انہی کے بھائی ہود کو بھیجا جس نے ان سے کہا، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں، تم سوائے بندوں کے کچھ نہیں ہو۔ اے لوگو، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف میرا خالق ہی دے گا، کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور تلافی گناہ کی خاطر اس کی جانب رجوع کرو، اس کے بدلے وہ تمہیں جنت کا سکھ عطا کرے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور تم گناہگاروں کی طرح سیدھے راستے سے پھر مت جانا۔ القرآن پارہ نمبر 11 آیات 50 تا 53۔ تو یہ تھے اہل عاد جنہوں نے خدا کی آیات کو رد کیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر گناہ گار و نافرمان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوئے اور ملعون قرار پائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اہل عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ تباہ کر دیے گئے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ القرآن سورہ 11 آیات 59 تا 60۔ اہل عاد نے پیغمبر کو جھٹلایا تو پھر کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارا انتباہ۔ القرآن سورہ 54 آیت 18۔ وہ اہل عاد تھے جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، حالانکہ وہ ایسا کرنے کا حق نہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے جان نہ لیا کہ وہ خدا ہے اللہ، ان کا خالق جو طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے؟ اور وہی اہل عاد تھے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ القرآن سورہ 41 آیت 15۔ اور یاد کرو قوم عاد کے بھائی کو جب اس نے اپنے لوگوں کو لمبی خمدار ریت کی تہوں کے پاس کھڑے ہو کر خبردار کیا، جبکہ بہت سے راستہ دکھانے والے پہلے بھی یہاں سے گزر گئے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس مصیبت کے دن کے لیے حقیقت میں فکر مند ہوں جب تمہیں سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں یہاں ہمارے خداؤں سے پھیرنے آئے ہو؟ تو پھر تم اسے اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ جس کے نام پر تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ القرآن سورہ 46 آیات 21 تا 22۔ جیسا کہ ان آیات میں وحی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل عاد کو جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرا سزا دی۔ ہر اس قوم کی طرح جنہوں نے مذہبی احکامات سے عدم توجیہی برتی، اللہ نے انہیں دونوں جہانوں میں گھاٹا عطا کیا۔ قرآن پاک کے مطابق قوم عاد پر تباہی ریت کے طوفان کی صورت میں آئی، جس کے شور اور گھن گرج سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ آیات قرآنی کے مطابق طوفان مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہا، اور اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 روز مسلسل طوفان مسلط کیے رکھا، اور تم انہیں زمین پر پڑا ہوا دیکھتے جیسا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے رہے ہوں۔ القرآن سورہ 69 آیت 7۔ یوں قوم عاد مکمل تباہی سے ہمکنار ہو گئی۔ ہم نے ایک پورا بدقسمت دن ان پر شدید ہوا کا طوفان مسلط کیا، اس نے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ یوں پڑے تھے گویا جڑوں سے اکھڑے درخت۔ القرآن سورہ 54 آیات 19 تا 20۔ اس قوم کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہدایات پر کان دھرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی، اور اسی طرح پیغمبر کی باتوں کو بھی جھٹلایا۔ ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ جب عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، جب انہوں نے ایک بڑے بادل کو وادی کی طرف بڑھتا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو ابر ہے جو ہمارے لیے بارش لائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو وہ شے تھی جسے ہوا ہمارے حکم سے وہاں اڑا لائی تھی، اور اس میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب تھا۔ القرآن سورہ 46 آیت 24۔ اوبر شہر کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ طوفان نے ٹن اور ریت میں شہر کو دفن کر دیا،
اور شہر کے باسی بھی زندہ درگور ہو گئے۔ برآمد ہونے والے نوادرات میں ریت کے پتھر سے بنے چولہے بھی ملے جن کا تعلق سن 7 تا سن 12 عیسوی سے ہے۔ اسی طرح عورتوں کی آرائش حسن کی اشیاء اور میک اپ کے لیے استعمال ہونے والا کوہل نامی آلہ اور کڑے جن کا رواج سن 9 تا سن 16 عیسوی میں تھا۔ 12ویں تا 15ویں صدی عیسوی میں استعمال ہونے والی سرخ رنگ کی تاریں بھی یہاں سے برآمد ہوئیں۔ مزید یہ کہ 10ویں تا 16ویں صدی سے تعلق رکھنے والے لوہے کے باٹ اور تیر بھی ملے، البتہ نیزوں کی نوکیں، ایک کلہاڑی اور کچھ تیر ہی ہیں جو 6 اور 7 ہزار قبل مسیح کے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ بحث طلب ہے کہ کیا واقعی یہ واقعات اور کھنڈرات گمشدہ شہر ابر کے ہی ہیں؟ کیا یہ وہ شہر تو نہیں جسے ایک وقت میں لارنس آف عربیہ نے ریت کے شہر کا نام دیا تھا؟ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یقیناً لوبان کے جنگلوں کے کنارے پائے جانے والے کسی قدیم قلعے کے کھنڈر ہیں، لیکن یہ باغ ارم والا شہر نہیں۔ اس مقام پر تحقیق کرنے والے ابتدائی ماہر آثار قدیمہ جورج زرین نے اس حقیقت کا اعتراف نووا کو کئی سال پہلے دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ آثار سے ملنے والی باقیات کے متعلق آپ جان چکے ہیں، سو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کھنڈر اوبر شہر کے ہیں یا نہیں، اور بہرحال اللہ سے بڑھ کر کوئی علیم نہیں۔ اس مقام سے 2 میل دور ایک مرغی خانے کا کچرا غیر محفوظ طریقے سے ضائع کیا جاتا ہے، چنانچہ غالباً لاکھوں نہیں کروڑوں مکھیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسا تکلیف دہ اور غلیظ منظر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور اتنی زیادہ تعداد میں مکھیاں بھی۔